زیارت عاشورہ ہماری تمام زیارتوں میں وہ واحد زیارت ہے جو حدیث قدسی کہتے ہیں وہ کلام جو اللہ کی طرف سے ہو، قرآن میں شامل نہ ہوا ہو۔ باقی تمام زیارتیں معصومین نے بتائیں، کربلا جاؤ ہمارے جد کو اس طرح سلام کرو۔ زیارت عاشورہ واحد زیارت ہے جسے جبرائیل یہ کہہ کے لے کے نازل ہوئے کہ اللہ نے یہ زیارت بھجوائی ہے اور قیامت تک جو اسے پڑھے گا اس کو اتنے فائدے بھی ملیں گے۔ وہ زیارت اصل میں تو حسین کا غم ہے اور حسین کے فضائل ہیں، مگر ساتھ میں اتنے فائدے بھی ملیں گے۔ اب آ جائیے امام زمانہ کا ایک مشہور واقعہ ہے سید رشتی کا۔ وہ ایک مومن حج کے لیے جا رہا، عیسائیوں کے علاقے میں پھنس گیا، اکیلا رہ گیا، زندگی خطرے میں، سمجھ میں نہیں آ رہا جان کیسے بچاؤں، اور اس کی مدد کے لیے امام زمانہ آتے ہیں، لیکن اس وقت اسے نہیں پتا کہ یہ امام زمانہ، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ چلو میں تمہیں پہنچاتا ہوں تمہارے قافلے تک۔ یہ قافلے سے الگ ہو گیا اور دشمنوں کے علاقے میں، اور پھر درمیان میں امام کہتے ہیں جب پریشانی میں پھنس گئے تو زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے، زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے، زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے۔ اس کو پتا تو تھا، لیکن زیارت عاشورہ تو یاد نہیں ہوتی ہر ایک کو، لیکن خود بخود اس کی زبان پہ آگے تھوڑا اور آگے بڑھے، کہا جب پریشانی میں پھنس گئے تو نماز شب کیوں نہیں پڑھتے، نماز شب کیوں نہیں پڑھتے، نماز شب۔ تھوڑا اور آگے بڑھے، زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے، زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے، زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے۔ یہ تین نصیحتیں کرنے کے بعد امام غائب ہو گئے، اور اس نے چونک کے دیکھا تو امام تو غائب ہو گئے، اس کا قافلہ سامنے بیٹھا ہوا۔ تو بہت مشہور واقعہ ہے، مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہے، اور امام زمانہ کے ٹاپک کی ہر کتاب میں، کہ خاص زیارت عاشورہ کی تاکید کی ہے امام زمانہ نے۔ لیکن زیارت عاشورہ تو ہمیں پانچویں امام نے دی، زیارت عاشورہ تو ہمیں چھٹے امام نے دی، تاکید کی ہے امام زمانہ نے، لیکن ہمارے پاس کتابوں میں کہاں سے آئی؟ پانچویں اور چھٹے امام کی دو حدیثیں الگ الگ، اور دونوں میں یہ کہ یہ ہر حاجت پوری کرنے والی زیارت ہے، البتہ ایک فرق کے ساتھ۔ یہ فرق ہے جو 2 مہینے پہلے کے ایک مجلس میں آیا تھا، میں نے کہا غلط فہمی نہ ہو، کل آپ کا اہم ترین کام یہی، اور وہ یہ ہے کہ یہ زیارت عاشورہ اگر کوئی آدمی کسی خاص حاجت کے لیے پڑھتا تو جو 100 مرتبہ لعنت اور 100 مرتبہ سلام والا عمل ہے وہ مکمل کرنا، وہ ایک دوا کی طرح، جب حاجت کے لیے آپ پڑھے تو دوا کی طرح ہے، دوا کا جو ڈوز آپ کو پرسکرائب کیا جائے وہی آپ کو لینا ہے، اس میں شارٹ کٹ نہیں کیجیے گا، کوئی گناہ نہیں، لیکن پھر حاجت آسانی سے پوری نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے نامکمل عمل کیا۔ لیکن حاجت سے ہٹ کے جو آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو وہ جو 100 مرتبہ لعنت اور 100 مرتبہ سلام کا جملہ ایک پیراگراف ہے، وہ 100 بار پڑھیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ ایک بار پڑھ کے یا 5 بار پڑھ کے اور پھر باقی عدد کمپلیٹ کریں لعنت والے میں صرف اللہم لعنہم جمیعا یہ کہہ کر، اور سلام والے میں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مثلا آپ نے صرف ایک بار پڑھا وہ پیراگراف جو زیارت عاشورہ میں ہے تو 99 مرتبہ یہ مختصر سے 2 جملے، اللہم لعنہم جمیعا یہ 99، اور السلام علی الحسین وعلی اصحاب 99۔ اگر آپ نے 5 مرتبہ پڑھ لیا وہ ڈیٹیل پیراگراف تو 95 یہ، 10 دفعہ پڑھا تو 90 ہے۔ کب؟ جب حاجت کے علاوہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو کل جو ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو وہ حاجت کے لیے نہیں پڑھتے، کل تو ہم اپنے مظلوم آقا کو سلام کرنے کے لیے زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں۔ تو پورا عمل کر سکیں بہت اچھا ہے، مختصر کر سکیں تب بھی اجازت۔